اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ ہم تجھے ضرور ضرور آزمائیں گے دنیا کی زندگی کے اندر۔ ہم یہ برتن دیکھیں گے کہ پکا گھڑا بنا ہے یا کچا بنا ہے، چیکنا بنا ہے یا کھوکھلا بنا ہے، کبھی بجا کے دیکھیں گے، کبھی گرا کے دیکھیں گے، کبھی کرچی کرچی کر کے دیکھیں گے، کبھی جوڑ جوڑ کے دیکھیں گے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اے میرا حبیب جو ہر حالت کے اندر صبر کر کے دکھائے گا، میں اللہ کی طرف سے اس کی خوشخبری کا اعلان ہے۔ مالک کائنات دنیا کی زندگی میں سکون دے گا اور قبر میں آرام دے گا۔ قیامت کے بعد جنت الفردوس میں مالک کائنات نے ایسے لوگوں کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کی راحت کا وعدہ کر رکھا ہے۔ جسے اللہ کے وعدے سمجھ آ گئے، اللہ کے وعدوں پہ یقین کرنا آ گیا، مالک کائنات نے اس کی دنیا کی زندگی کو آسان بنا کے رکھ دیا۔ سبحان اللہ۔ آج اس کے نظام سے ٹکر لی جا رہی ہے، اس کی حکومت سے ٹکر لی جا رہی ہے، آج میرے عزیزوں اس کی طاقت اس کی قدرت سے ٹکر لی جا رہی ہے۔ ہر بندہ اس کی قدرت اس کی طاقت سے ٹکر لے رہا ہے۔ کبھی اس کے مقابلے میں پیسے کا موبائل چھوڑتا ہے، پیسے کا میزائل چھوڑتا ہے، کبھی اس کے مقابلے میں ایٹم بم حکومتوں کا چھوڑتا ہے، کبھی عہدوں کا چھوڑتا ہے، کبھی اپنی طاقت کا چھوڑتا ہے۔ کسی کروٹ بھی میرے عزیزوں اسے سکون نہیں آ رہا ہے۔ بندہ بیمار پڑا ہوا ہے میرے عزیزو، ڈاکٹر نے جواب دے دیا، ہاتھ مل مل کے کہہ رہے ساری کھیڑ پیسے دیے۔ اللہ جل شانہ فرما رہے ٹھیک ہے، اگر ساری کھیڑ پیسے کی میں تجھے حکومتوں کے خزانے دے دوں، اگر میں کسی کو صحت نہ دینا چاہوں، ساری دنیا زور لگا لے، کسی بیمار کو شفا نہیں دے سکتی ہے۔ اللہ ایک جگہ میں پروگرام کے لیے گیا، 5 بھائی، 5 کے اولاد کوئی نہیں۔ اگر ساری کھیڑ پیسوں کی ہوتی، خدا پاک کی قسم ان کے ماں باپ مکان دکان بیچ کے اپنے بچوں کی اپنی بہووں کی گود آباد کر دیتے۔ معلوم ہوا پیسہ کچھ نہیں کرتا، سب کچھ کرنے والی ذات ایک اللہ کی ہے۔ 5 بھائیوں میں اولاد کوئی نہیں۔ ایک ماں کے پیٹ میں پلنے والے، ایک ماں کی گود میں پلنے والے، بننے والے ماں کے پیٹ میں، پلنے والے ماں کی گود میں، ایک ویڑے میں آپس میں کھیلنے والے، ایک اسکول میں سارے پڑھنے والے، ایک جگہ میرا عزیزو ایک خاندان کے اندر 2 بہنیں ایک گھر میں ہیں، دونوں بھائیوں کی شادی ہوئی، ایک کو مالک کائنات نے پہلے سال کے 9ویں مہینے میں بیٹا دے دیا، دوسرے کو 20 سال ہو گئے گود خالی لے کے پھر رہی ہے۔ فرمایا ہو لوگو یہ انتخاب پیسے سے ہوا کرتا، یہ انتخاب میرے حکموں سے ہوا کرتا ہے۔ ظاہر پیر کے اندر ایک بھائی کو سارے کھڑے ہو کے سلام کرتے ہیں، ایک بھائی کی طرف دیکھنے والا کوئی نہیں، ایک بھائی کو مارکیٹ پلازوں کا مالک بنا دیا، دوسرے بھائی کو ظاہر پیر کے بازار میں ریڑھی کھڑی کرنے کی جگہ نہیں ملتی۔ فرمایا یہ انتخاب پیسے کا نہیں ہے، سارے کا سارا میرے حکم کا انتخاب ہے۔ جس کو میں نے مارکیٹ پلازا دے دیا، میں دیکھنا چاہتا ہوں کتنا شکر کرتا ہے۔ جسے میں نے مارکیٹ نہیں ریڑھی کھڑی کرنے کی جگہ نہیں دی، میں دیکھنا چاہتا ہوں کتنا صبر کرتا ہے۔ دنیا کی زندگی میں برابر نہیں ہو سکتے، تو شکر کر کے دکھا، تو صبر کر کے دکھا۔ مجھے میری کبریائی کی قسم ہے، میں دونوں کو قیامت کے دن جنت کے دروازے پہ کھڑا کر کے دکھاؤں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اصل تو میرے عزیزو کامیابی چاہیے، اللہ کے دربار میں کامیابی چاہیے۔ قد افلح من تزکا، ادھر اللہ کہہ رہا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ فلاح پا گئے وہ لوگ، اللہ اکبر، جو جھکتے ہوئے اٹھتے ہوئے بیٹھتے ہوئے، اللہ اکبر، جن کے من میں انگ میں سنگ میں میرے عزیزو میں اللہ کا روب ہے، اللہ کی محبت کا غلبہ ہے، ڈرتے ہوئے ہر کام کر رہے ہیں۔ فرمایا میں تو ان کو قیامت کے دن دیکھوں گا۔ فرمایا کون میرے دربار کے اندر مال و دولت لے کے آیا اور کون میرے دربار کے اندر میری محبتوں کو لے کے آیا ہے۔ سبحان اللہ۔
اگر میرے عزیزوں پیسے پہ بات بنتی، عہدے پہ بات بنتی، مال و دولت پہ بات بنتی، ذرا عصر کی نماز کے بعد چلو سارے کے سارے، میں حافظ آباد آپ کو لے کے جانا نہیں چاہتا، ظاہر پیر کے قبرستان میں چلو، رب کعبہ کی قسم یا وہ لوگ آرام کر رہے ہیں، یقین جانو جن سے کے پاس ملاقات کے لیے آپ کے میرے لیے وقت نہیں ہوا کرتا تھا، آج ایسے ویلے پڑے ہوئے ہیں اور رو رو کے کہہ رہے او لوگو امیر نہیں غریب ملاقات کر جاؤ۔ آج ہمارے پاس امیروں کے لیے غم نے غریبوں کو چھوڑا، ایسی بدنصیبی قبر میں قبر کے گڑھے میں ایسی آ کے گرے، آج کوئی غریب بھی ملاقات کرنے ہمارے پاس نہیں آ رہا ہے۔ یہ تو وہ وڈیرا لیٹا ہوا ہے، اللہ اکبر، جس کے گھر کے دروازے کے پاس سے غریب آدمی کو گزرنے کی اجازت کوئی نہیں تھی۔ آج میرا عزیز ہو اللہ اکبر، وہاں غریب کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے وڈیرا صاحب میں تیرے دروازے پر 6 سال پھرتا رہا، اللہ اکبر، تیرے سے ملنے کا مجھے موقع نہ ملا، تیرے پاس مجھے بھیجنے کا، تیرے پاس آنے کا موقع نہ ملا، کسی نے ملاقات نہ کروائی۔ کبھی کہا جاتا تھا صاحب کے سر میں درد ہے، کبھی کہہ رہا تھا صاحب ناشتہ کر رہا ہے، کبھی کہتا تھا صاحب آرام کر رہا ہے، کبھی کہتا ہے صاحب میٹنگ میں، صاحب ابھی فارغ نہیں، موت کے ایک جھٹکے نے ایسا تجھے فارغ کر دیا، رب کبریا کی قسم آج تیری اولاد بھی تجھے پوچھنے کے لیے کوئی نہیں آ رہی ہے۔ اگلی قبر کے پاس جا کے کھڑا ہو جا، یہ تو وہی صاحب لیٹا ہوا ہے جس سے میں نے یوں کر کے ہاتھ ملایا تھا، اس کے گاڈوں نے میرے ہاتھ کے اوپر اللہ اکبر ہاتھ مار کے پرے کر دیا تھا، میں بغل غیر گنے ہونے لگا، مجھے دھکا دے دیا تھا، میں نے اللہ اکبر صاحب کو یوں کر کے ہاتھ ملایا، اس نے یوں کر کے اشارہ کر دیا تھا، رب کعبہ کی قسم ہے تو نے دنیا کی زندگی کے اندر اللہ کے بندوں سے ہاتھ نہیں ملایا، آج قبر میں رب کی رحمت تیرے ساتھ ملانے کو تیار کوئی نہیں۔ حضرت بہلول دانا رحمت اللہ علیہ بازار میں لوگوں کی رش بھیڑ دیکھ کے کھڑے ہیں اور زاروں قطار رو رہے ہیں۔ بہلول سے کسی نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہنے لگے آج وہ راضی ہونا چاہتا ہے، ان کے پاس راضی کرنے کے لیے وقت کوئی نہیں۔ کچھ عرصے کے بعد قبرستان میں بہلول کو روتے دیکھا، کس نے پوچھا اب کیوں رو رہا ہے؟ کہ آج یہ رو رو کے راضی کرنا چاہ رہے ہیں، آج عرش والا راضی ہونے کو تیار کوئی نہیں۔ اللہ ایک چپے کا فرق پڑا، ایک بلش کا فرق پڑا، ایک روڈ کا فرق پڑا، اس روڈ کے کنارے وہ راضی ہونا چاہتا تھا، اس روڈ کے کنارے یہ راضی ہونا چاہ رہے ہیں، اس روڈ کے کنارے وہ راضی تھا، دنیا راضی کوئی نہیں تھی، آج کہہ رہی ہے رب رب، آج وہ سننے کے لیے تیار کوئی نہیں۔ آج اگر پیشاب بند ہو جائے میرے عزیزوں کس چیز کی مغروری؟ اللہ اکبر، انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا۔ آج تیرا کمادوں کا کھیت ہے، آج تیرا آموں کا باغ ہے، امرودوں کا باغ ہے، کھجوروں کا باغ ہے، تو اپنی اوقات پہ تو نظر ڈال لے، اے میرا بندہ میں نے تجھے اس پانی کے قطرے سے بنایا، ہاتھ پہ لگ جائے ہاتھ نہ پاک، کپڑے پہ لگ جائے کپڑا نہ پاک، جسم پہ لگ جائے جسم نہ پاک ہے، چادر پہ لگ جائے چادر نہ پاک ہے، جب تک تو پاک نہ ہو میرا نام نہیں لے سکتا، میرے نبی کا نام نہیں لے سکتا، جب تک تو پاک نہ ہو میرے گھر میں آ نہیں سکتا، جب تک تو پاک نہ ہو روزہ نہیں رکھ سکتا، جب تک تو پاک نہ ہو میری کتاب کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، یہ تو تیری اوقات ہے، اور بڑھ کے جو ہے گیدڑ بھبکیاں اللہ اکبر میرے برابری کی مار رہا ہے۔ اے میرا بندہ میری طرف انگلی اٹھانے سے پہلے سوچ لیا کر میں نے تجھے کون سے مادے سے پیدا کیا ہے۔ اللہ اللہ گلاس گھر میں شیشے کا لے کے آئے، اہمیت ہے، موبائل کو جیب میں ڈال کے رکھ رہا ہے، بچوں کے ہاتھوں میں نہیں دے رہا، موبائل کی اہمیت ہے، کتنے کا بنا؟ اللہ اکبر، بنانے والے نے یوں بٹن دبایا کور بن گیا، بیٹری بن گئی، یوں بٹن دبایا تاروں سے جڑ گئی، کتنی دیر لگی ہوگی؟ گھنٹہ لگا ہوگا۔ اے میرا بندہ اس کی اتنی اہمیت ہے جسے میں نے 9 مہینے میں بنایا، 4 مہینے تک تو میں اس کی ڈینٹی پینٹنگ کرتا رہا، اس کا ماڈل بناتا رہا، فنفخت فیہ من روح، پھر میں نے اس میں روح ڈالی، پھر 9 مہینے تک میں اسے دیکھتا رہا، کبھی پیشیاں میں اس کی سجاتا رہا۔ اللہ اکبر، اے بندہ جب میں نے دنیا کے اندر بھیجا ایک گندے کا پانی کا قطرہ رحم مادر میں گیا تھا، فتبارک اللہ احسن الخالقین،
اس ایک قطرے پہ اندھیرے میں میں نے اپنی قدرت کا جھٹکا مارا، میں نے اپنی قدرت کا عکس مارا، جب رحم مادر سے آیا دیکھ میں نے قطرے سے کتنا سونا انسان بنا کے باہر بھیج دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آسمان کے رنگ کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے، پھولوں کے رنگ کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے، کاپی پہ ڈرائنگ کے رنگ کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے، چٹے گورے کالے کو دیکھ کے رنگ کے خوش ہوتا ہے۔ اے بندے میری قدرت کا اندازہ تجھے لگ جائے گا، اپنی آنکھ کے حالے کو شیشے کے عکس میں دیکھ، اس کالے رنگ کے موتی کے اندر مجھے میری کبریائی کی قسم ہے میں نے کتنے رنگوں کو سمو کے رکھ دیا ہے۔ ایسی ڈرائنگ کر کے دکھا مجھے کوئی۔ کتنے سینٹی میٹر کے اندر اتنے سے پورے کے 100ویں حصے 1 کروڑویں حصے پر میں نے اپنی قدرت کا جلوہ دکھایا۔ اگر میں یوں کرتا آنکھ یہاں جاتی، ناک کان چلا جاتا، اے میرے بندے میں اگر یوں کر دیتا ہونٹ پیچھے لگ جاتے، سر تیرا آگے آ جاتا۔ اللہ اکبر، تو روشنی میں اللہ اکبر ایسا نہیں بنا سکتا، میں نے اندھیرے میں دیکھ کیسا کیسا بنا کے سجا دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حسن یوسف کو بھی رحم مادر میں بنایا، وہاں سجایا، سارے نبیوں کے سردار کو کائنات کا دولہا بنا کے رحم مادر سے دنیا کے اندر بھیج دیا۔ دیکھ تو صحیح، دنیا میں آیا اے میرا بندے ننگا تھا، اللہ اکبر، اوقات یاد رکھ، موت کے بعد میں تجھے ننگا کروں گا، اللہ اکبر۔ اے میرا بندہ دنیا کے اندر آیا، کوئی کپڑا لے کے پھپھی آ گئی، کپڑے لے کے بہن آ گئی، کپڑے لے کے رشتہ دار آ گئے، کوئی تلائی لے کے آ گیا، کوئی رضائی لے کے آ گیا، کوئی گدا لے کے آ گیا، کوئی بچھونا لے کے آ گیا، کوئی فیڈر لے کے آ گیا۔ جب ماں کی گود میں تھا لاکھ سارے بن گئے، جب قبر کی گود میں آئے گا اس وقت تیرا سہارا کوئی نہیں بنے گا۔ قبر کی گود کا سہارا بنا کے آ، یا مال کو سہارا بنا کے آ، یا اولاد کو سہارا بنا کے آ، یا علم عمل والے کو سہارا بنا کے آ، اللہ اکبر۔ قبر کا ایک جھٹکا ماں کی گود سے قبر کی گود تک کی ساری لذتوں کو ختم کر کے رکھ دے گا۔ کوئی ایسا کام دنیا کے اندر کر کے آ جا، چل تیرے پاس پیسہ نہیں، نیکی کر کے آ جا، کسی روتے کو ہنسا کے آ جا، کسی اجڑے کو بسا کے آ جا، کسی ننگے کو کپڑا پہنا کے آ جا، کسی بھوکے کو کھلا کے آ جا، کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھ کے آ جا۔ اگر یہ تیرے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا اتنا تو کہہ سکتا ہے یار اللہ تیرا بھلا کرے، میں تیرے لیے دعا کروں گا، مجھے میری کبریائی کی قسم ہے دعا دوسرے کے لیے کرے گا، قیامت کے دن یہ دعا تیرے کام آ جائے گی۔ یوں فرمایا نامہ اعمال کے ترازو میں انسان کے اعمال تلنے ہوں گے، نیکیوں والا پلڑا ہلکا ہو جائے گا، گناہوں والا پلڑا بھاری ہو جائے گا، پریشان ہوگا، ہائے میں کیا کروں، امی ایک نیکی دے دے، اللہ اکبر، کانٹا ادھر جھک جائے گا، ماں انکار کرے گی، رشتہ دار انکار کریں گے، دوست کام آئے گا، اللہ اکبر۔ اچانک ہواؤں میں سے ایک پڑیا اڑتی ہوئی اس پلڑے میں آ کے گرے گی، اتنا وزن ہوگا، برائیوں والا گناہوں والا پلڑا ہلکا ہو جائے گا، نیک والا پلڑا بھاری ہو جائے گا، کہے گا الہ العالمین کیا ہوا، اللہ فرمائے یہ جا چلا جا کامیاب ہو گیا، تجھے کیا سروکار یہ کیا ہوا، کمالی کے کائنات بتا آج تیرا کرم دیکھنا چاہتا ہوں، اپنی نیکی دیکھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا اے میرا بندہ جنازہ پڑوسی کا تھا، قبرستان جنازہ پڑھ کر قبرستان چلا گیا، مٹی قبر پہ ڈالی جا رہی تھی، تو نے ایک مٹھی مٹی کی بھر کر مرنے والے کی قبر پہ ڈال دی، تو نے میرے بندے پر احسان کر دیا، اس مٹھی کو میں نے بچا کے رکھا، آج تیرے کوئی کام نہ آیا، یہ مٹھی بھر مٹی کام آ گئی جو میں نے تیرے پلڑے میں ڈالی، گناہ کا پلڑا ہلکا ہو گیا، نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کسی بھوکے کو کھانا کھلا دو، انسان تو دور کی بات ہے، چڑیا جا رہی، کتا بلا جا رہا ہے، میرا عزیزوں منہ کی بوٹی منہ کی ہڈی ڈال دے، ٹکڑا ڈال دے، اللہ اکبر، اگر پیٹ اس کا بھر گیا ڈکارے وہ مارتا جائے گا، رب کی رحمت تیرے دروازے پہ برستی جائے گی۔
گھر کے اندر اللہ نے بہن دی، بھائی دیے، اولاد دیے. اللہ اکبر. امام الانبیاء محبوب کبریا عجیب بات یاد آ گئی. رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد صحابہ اکرام کی طرف منہ کر کے بیٹھے. خلیفہ بلا فضل کا مہینہ ہے، آپ منہ کر کے بیٹھے. آپ نے فرمایا آج مجھے ایسا کوئی بتاؤ جو عشاء کی نماز سے بعد فجر کی نماز سے پہلے کسی کی تیمارداری کر کے آیا. جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے کہنے لگے یا رسول اللہ میں عشاء کی نماز کے بعد عبد الرحمن بن عوف بیمار تھا، میں اس کی تیاری میں اس کی تیمارداری کر کے آیا. آپ نے فرمایا عشاء کی نماز کے بعد تہجد کے وقت فجر کی نماز سے پہلے کون تیمارداری کر کے آیا؟ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ہاتھ کھڑا کر دیا کہ یا رسول اللہ مجھے پتہ فلانا صحابی بیمار تھا، میں بھی تھوڑی دیر پہلے اس کی تیمارداری کر کے آیا. پھر اگلا ارشاد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کون ہے جس نے آج نفلی روزہ رکھا؟ سیدنا صدیق اکبر بیٹھے رہے. جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھے، ہاتھ پکڑ کے کھڑا کر دیا کہ یا رسول اللہ میں پتہ ہے فاقہ مستی میں دن گزارنے والا یا بکافہ کا بیٹا ابو بکر کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا. تیسرا اعلان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کون ہے جو رات کے اندھیرے میں صدقہ کر کے آیا؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھے، حضرت سیدنا صدیق اکبر کی بغلوں میں بائیں ڈال کے کھڑا کر دیا کہ یا رسول اللہ کوئی ہو نہ ہو مجھے پتہ ہے یہ ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر ہی ہو سکتا ہے، یہ کر کے آیا ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ زندہ باد زندہ باد زندہ باد دن کے اجالے میں صدقے خیرات کا پتہ، رات کے اندھیرے میں تو نے صدقہ کیسے کر دیا؟ ابو بکر تو اتنا سخی کہاں سے ہو گیا کہ فقیروں کو تہجد کے وقت فجر کی نماز سے پہلے تیرے دروازے کا پتہ لگ گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آج میں تہجد کے لیے اٹھا، میری گھر والی میرے ساتھ اٹھی، میرا پوتا بھی میرے ساتھ اٹھ گیا، میں نے تہجد کی نماز پڑھی، میرا پوتا میرے ساتھ کھڑے تہجد کی نماز پڑھ رہا تھا. اللہ اکبر. جب میں نے اپنے بچے کو پوتے کو سجدے میں دیکھا، اپنی نسل اپنے خون کو سجدے میں دیکھا تو میرا دل باغ باغ ہو گیا. میں نے اپنی گھر والی سے کہہ دیا ننھا مجاہد ہے، ننھا عبادت گزار ہے، صبح صبح اٹھا اس کے لیے ناشتے کا انتظام کر دے. میری گھر والی نے اپنے پوتے کے لیے 2 روٹیاں پکا دی. ابھی میرا بچہ روٹی کو ہاتھ لگانے لگا، میں نکلا، میں نے کہا بیٹے ابا کے ساتھ مسجد میں آ جا. مسجد سے جب میں گھر سے مسجد کی طرف جانے لگا، گھر کا میں نے پردہ ہٹایا، کوئی سائل میرے گھر کے دروازے پہ بیٹھا تھا اور اس نے میرا دامن پکڑ کے کہا ابو بکر اتنی بے فکری کی نیند سو رہے، تجھے پتہ نہیں مجھے بھوک لگی، ساری رات ہوگی میں تیرے دروازے کے اوپر بیٹھا ہوا ہوں. اللہ اس وقت کے فقیروں کو پتا تھا اللہ اکبر ابو قحافہ کا بیٹا مشکل وقت میں ابو بکر کام آئے گا. اللہ اکبر. امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہجرت کی رات دروازہ تو علی کا بھی تھا. اور میرے عزیزو جھگڑنے کی بات نہیں، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹی فاطمہ کے دروازے کا پتہ نہیں تھا؟ کیا علی کے دروازے کا پتہ نہیں تھا؟ کیا میرے عزیزو عمر کے دروازے کا پتہ نہیں تھا؟ کیا عبد الرحمن بن عوف صحابہ کے دروازے کا پتہ نہیں تھا؟ لیکن خدا پاک کی قسم ہے خدا نے بھیجا کوئی نہیں، نبی گیا کوئی نہیں. مالک کائنات نے جو درد ابو بکر کا دکھایا میرے نبی نے چھوڑا کوئی نہیں. ہجرت کی رات میرا عزیز ہو آمنہ کا لال گیا سیدھا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے کے اوپر گیا ہے. جھگڑا کس چیز کا کر رہے ہو؟ نہ میں تھا نہ آپ تھا، نہ کتابیں لکھنے والے تھے، نہ قلم تھا، نہ کرسی تھی، نہ اس وقت سیاہی تھی، نہ دوا تھی. رات کا اندھیرا تھا، چڑیوں کو بلبلوں کو انسان تو دور کی بات ہے چڑیوں کو بھی کوئی پتہ نہیں تھا. ختم نبوت کا تاج پہننے والا ہجرت کے رات کس کے دروازے پہ جا رہا ہے؟ فضول کی بحث. سبحان اللہ. خدا بھیجے جھگڑا خدا سے کر. ابو بکر کے گھرانے کو کیوں گالیاں دیتے ہو؟ اللہ نبی کی چاہت تھی، پسند تھی.
فقیر کو سائل کو کہنے لگے میاں اللہ اکبر کیوں میرے دروازے پر آیا؟ اے ابو بکر میں تیرے دروازے پہ اس لیے آیا کسی کے گھر ملے نہ ملے تیرے گھر ضرور ملے گا۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس پلٹے، اپنے پوتے کی چنگیر میں سے ایک روٹی اٹھائی، فرمایا بیٹے ایک پہ گزارا کر لے، تیرے سے ضرورت مند گھر کے دروازے کے باہر بیٹھا ہوا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ میں روٹی کا ٹکڑا دے کے اس فقیر کو آ گیا، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے ہاں نہ کا جواب نہ آیا۔ صدیق اکبر کہتے ہیں میں نے نگاہ اٹھا کے دیکھا، مکے کی در یتیم کی آنکھوں میں آنسو اتنے کہ آپ کی آنکھوں کی پلکیں بھر گئی، آپ کی آنکھوں کی پلکیں گیلی ہو گئی۔ فرمایا ابو قحافہ کے بیٹے میرے ساتھ میرا خدا بھی سن رہا ہے، تجھے پتہ ہے اللہ اکبر زمین پر آمنہ کا لال تیری سخاوت سے مسکرا دیا اور عرش والے کی طرف سے جبرائیل تیرے پہ خدا کا سلام لے کے آ گیا۔ کہاں رات کا اندھیرا، کہاں ایک روٹی وہ بھی کسی کی آگے کی بچی ہوئی۔ میرے عزیزو اللہ اکبر تم کیا سمجھتے ہو ٹوٹی جتی دے دو اس کی بھی ثواب ہے، پھٹی رضائی دے دو اس کا ثواب ہے۔ اور میرے عزیزو انسان تو دور کی بات ہے، جانور کوئی سردی کے اندر ٹھٹر رہو اسے اٹھا کر کونے میں رکھ کر پراٹھی ڈال دو، خدا کی قسم اللہ اس پر بھی اجر عطا فرمائے گا۔ ہر معاملے میں میرے عزیزوں بحث اچھی نہیں ہوتی، ہر معاملے میں جھگڑا اچھا نہیں ہوتا، کبھی مان جایا کرتے ہیں کبھی منوا لیا کرتے ہیں، ہمیشہ منوانا اچھا نہیں ہوتا۔ بار بار باپ سے منواؤ باپ کو غصہ آئے گا، بار بار ماں سے منواؤ ماں کو غصہ آئے گا، یہ اللہ کی رحمت کا اظہار ہے۔ میرے عزیزوں ہر چیز منوائی نہیں جاتی، جتنا مان کے چلیں گے تجھے مجھے ماننے میں مزہ آئے گا، منوا تم تجھے مجھے اللہ کی قسم منوانے میں مزہ آئے گا، رب العالمین کو تیری میری بات ماننے پہ مزہ آئے گا۔ تو خدا کو مسجد میں آ کے دکھا، خدا اپنی رحمتوں کے ساتھ تیرے دروازے پہ آئے گا۔ تو آتا کوئی نہیں اسے کہ اس کے نہ آنے پر ناراض ہوتا ہے تو ہاتھ اٹھا کے دکھا، اسے دینے میں دامن بھرنے کے اندر مزہ آئے گا۔ ہاتھ اٹھاتا کوئی نہیں، پھر گلے کرنے کی بھی تجھے اجازت کوئی نہیں۔ اللہ اے میرا بندہ تیرا میرا رشتہ تیری ماں سے، تیری اولاد سے، تیری بہنوں سے، تیرے بہن بھائیوں سے، تیرے عزیزوں سے سب سے زیادہ گوڑا خونی رشتے پھکے، تیرا میرا رشتہ مضبوط ہے، لیکن کتنی بے شرمی کی بات ہے، جہاں سے سب کچھ ملتا ہے وہاں تک کوئی نہیں، جہاں سے دھکے ملتے ہیں وہاں بار بار جا کے بیٹھ جاتا ہے۔ اے میرا بندہ ماں باپ سے ملنے اولاد نہ جائے، ماں باپ کو ارمان آتا ہے، میرا بندہ میرے سے ملنے میرے گھر میں نہ آئے تو میری رحمت کو ارمان آتا ہے۔ اللہ ماں باپ سے ناراض ہو، بیوی سے ناراض ہو، رشتہ داروں سے ناراض ہو، اللہ اکبر میرے عزیزو اللہ غنی، یاروں سے کہیں گے رشتہ داروں سے کہیں گے میرا پتر تجھے جہاں ملے، کہنے تیرے ماں باپ تیرے بڑے ارمان میں تھے، وہ کہنے ساڑھے پتر تے سانو بڑا ارمان سی۔ اللہ فرماتے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے میرا بندہ بتا تو صحیح مجھے تیرے پہ بڑا ارمان ہے، تو میرے سے ملاقات کے لیے کیوں نہیں آتا؟ اے بندے چل میرا شکر ادا کرنے نہ آیا کر، جو چیزیں میں نے تجھے دی تو اس کا تو شکر ادا کر لیا کر۔ اللہ باپ سمجھائے بچہ شرارت کرے، ماں سمجھائے بچہ شرارت کرے، اماں کہتی میں حیران ہوں مجھے سمجھ نہیں آتی یہ کیا کر رہا ہے۔ اللہ فرماتے کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، کیسے کفر کرتے ہو تم، میرے پاس سے گئے تھے میرے پاس ہی آنا ہے۔ اے میرے بندے دنیا کی زندگی کی تھوڑی چھوڑ دی، اللہ اکبر تو بندہ تو دور کی بات تو خدا ہی بن کے میرے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اللہ اللہ تیرے پاس ہے کیا؟ ایک بالش تیرے پاس ہے کیا؟ 4.5 فٹ کا ٹکڑا، وہ بھی پتہ نہیں تجھے ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو میری عبادت کرو، میں تمہارا بھی رب تمہارے سے پہلے والوں کا رب، جتنی میری عبادت کرتے رہو گے میرا تمہیں قرب ملتا رہے گا، پرہیزگاری کے تاج میں تمہارے سر پہ بناتا رہوں گا۔
تمہارے دروازے پہ ووٹ لینے کے لیے آئے گا. ووٹ کس کو دو گے؟ ریڑھی والے کو دو گے؟ نہیں نہیں. شریف کو نہیں دو گے میرے عزیزوں, نہیں. مال والے کو ووٹ دو گے, جس کی تھانے میں چلتی ہو, جس کی حکومت میں چلتی ہو, جو وزیر اعلیٰ کا بندہ ہو, وزیر اعظم کا بندہ ہو, ووٹ اس کو دو گے. یار کل کلا کو ہمارے کام آئے گا. اللہ بھی تمہارے دروازے پر آ رہا ہے, اپنی رحمتوں کے ساتھ آ رہا ہے. او بندے میری کبریائی کا اقرار کر لے, میرے جلال کا اقرار کر لے, میری وحدانیت کا اقرار کر لے, میری الوہیت میری ربوبیت کا انکار کر لے, دوسروں کو پوجنا چھوڑ دے, مجھے اپنا رب مان. جس کے پاس 200 کلے ہوں اسے خدا مانتا ہے. الذی جعل لکم الارض فراشا, ساری زمین تیری ہے کہ میری. والسماء بناء, آسمانوں پر حکومت تیری ہے کہ میری, کوئی سراخ نہیں. وانزل من السماء ماء, پانی کی نکاسی کے لیے اتنے بڑے ٹوئے کرتا ہے, اتنے بڑے سوراخ گڑھے بناتا ہے. اگر میں ساری کائنات میں موسلا دھار بارش برساؤں, مجھے دکھا آسمان کے اندر کوئی سوراخ نظر نہیں آتا. فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ, تو اپنا کول اسٹور دکھا, تو میرا کول اسٹور دیکھ لے. تیرے فریج کا بٹن بند کر دے, ساری چیز خراب. اللہ اکبر. میرا فریج دیکھ لے, اس کی بجلی کوئی نہیں, تھرمل پاور کوئی نہیں, اس کا جنریٹر کوئی نہیں, اس کا چوپیس کوئی نہیں, اس کا ٹرانسفارمر کوئی نہیں. اے میرا بندہ بتا, زمین پھاڑتا ہے. اللہ اکبر. درمیان کے اندر ایک بننے کا فرق ہوتا ہے, ادھر گاجر ہے, ادھر مولی, ادھر کھجور ہے, ادھر آم ہے, ادھر کنو, ادھر سنترا. کتنی میں نے کنو کی, موسمی کی, سنترے کی, فروٹر کی. اللہ اکبر. کتنی میں نے کس میں نکال دی. اے میرا بندہ, ایک ساتھ نہیں کر رہے, ایک ساتھ بن رہے, رنگ بھی علیحدہ, ذائقہ بھی علیحدہ. اللہ اکبر. پانی تش ہے, پیٹ ہے, یہ سارے کا سارا. اللہ اکبر. ہر چیز کا ذائقہ علیحدہ, ہر چیز کا رنگ علیحدہ. امرود کا رنگ علیحدہ, کون بھرنے والا کون. اسٹرابری کا رنگ دیکھ, اس کی بناوٹ دیکھ. آم کا رنگ دیکھ, اس کی بناوٹ دیکھ. کھجور کا رنگ دیکھ, اس کی بناوٹ دیکھ. اور دیکھ میری قدرت ہے. اللہ اکبر. چاولوں کو کتنا پانی لگاتا ہے, چاول سوکھا نکلتا ہے. اللہ اکبر. گنے کو ایک مرتبہ پانی لگاتا, دیکھ گنا کی ہر کاش کے اندر پانی کیسے نظر آ جاتا. تو کر رہا کہ میں کر رہا ہوں, سارے کام میں. یہ مکان, یہ مسجد کس نے بنائی؟ ٹھیکیدار نے. اچھا, وہ بلڈنگ کس نے بنائی؟ آرکیٹیکٹر نے. انجینئر آیا تھا جی, انجینئر آیا تھا. اچھا, یہ فلانی جگہ کس نے بنائی؟ یہ انجینئر نے بنائی. یہ تیرے سامنے کھیت ہیں, یہ کون سے انجینئر ہے؟ یہ LLB پاس ہے, BA پاس ہے, یہ آکسفورڈ یونیورسٹی سے پڑھ کے آیا, کہرا سے پڑھ کے آیا, جس نے یوں کر کے دانوں کا چھیٹا مارا اور ہری بھری فصل کو باہر نکال کے رکھ دیا. اللہ اکبر. بتا, یہ سائنسدانوں نے کیا یا سائنسدانوں کے خدا نے کیا؟ ان پڑھ تھا, علی بانی پڑھنی آتی تھی, جو بچے کو گھڑی دکھا کے کہتا تھا ٹائم دیکھ, نماز دا ہو گیا کہ نہیں. یہ انجینئر تھا. اس نے یوں کر کے اپنی جھولی کے اندر دانے ڈالے اور یوں کر کے پٹھے سیدھے مٹھی بھری. اسے یہی نہیں پتا تھا سیدھا کون سا, ٹیڑھا کون سا. اسے ہی نہیں پتا الٹا گرا کہ سیدھا گرا. یہ دن کے اجالے کے اندر پھینک کے آ گیا, رات کے اندھیرے کے اندر سیدھا کرنے والا کون ہے؟ اللہ.